نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل تکریم و تعظیم صدر اجلاس، روشن ضمیر مشائخ طریقت، مفتیان گرامی قدر، مبجل و معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، جامعات و یونیورسٹیز کے پروفیسران اور ریسرچ اسکالرس، عمائدین ملت اسلامیہ، ملک و بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے ماہرین قانون اسلامی، موجودہ تمدن اور ترقی کے دور کے مسائل پر گہری نظر رکھنے والے مفکرین و مدبرین، دارالعلوم شیخ علی متقی کے ارباب حل و عقد، برہان پور شہر کے اسلامی غیرت و حمیت سے سرشار نوجوان و بزرگان دین و حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ہندوستان کے موجودہ 28 صوبوں میں صوبہ مدھیہ پردیش ملک کے وسط میں واقع ہونے کی وجہ سے مدھیہ پردیش کہلاتا ہے۔ اس کی راجدھانی بھوپال ہے۔ بھوپال شہر کو اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ماضی میں یہاں کے نوابوں نے علم و دوستی اور علماء نوازی میں بڑی شہرت حاصل کی۔ عظیم المرتبت علماء کرام اور بڑے بڑے دینی اداروں کا مالی اور اخلاقی تعاون یہاں کے نوابوں کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ ربط آیات و سور کے موضوع پر علامہ محائمی کی نادر ترین تفسیر، جو 3 جلدوں میں تفسیر محائمی کے نام سے مشہور ہے، سب سے پہلے نواب بھوپال ہی کے خرچ سے مصر سے شائع ہوئی۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خاں صاحب کی جملہ تصانیف اسی ریاست کے مصارف سے شائع ہوئیں۔ یہاں کے نوابوں نے مساجد اور مدارس کے قیام میں بڑی دلچسپی لی۔ مقامات مقدسہ کے بعد ایشیا کی رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑی اور پرشکو مسجد تاج المساجد اس کا زندہ ثبوت۔ محترم سامعین، مدھیہ پردیش کا برہان پور شہر تاپتی ندی کے کنارے مہاراشٹر کے بارڈر پر 600 سالہ قدیم شہر ہے، جو شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس زمانے کے بادشاہ ناصر الدین نے آباد کیا تھا۔ اس شہر کو بڑی تاریخی شہرت حاصل ہے۔ یہاں بڑے بڑے مشائخ، مشہور مصنفین اور ماہر اطباء گزرے ہیں، جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی۔ چنانچہ اسلام کے دوسرے ماخذ حدیث شریف کا جامع ترین اور نادر مجموعہ، جو 30 کتب احادیث کی جمیع احادیث کا جامع ہے، جو 22 جلدوں میں مرتب کیا گیا، اس عظیم ذخیرے کے مصنف اسی برہان پور کی مایناز شخصیت شیخ علی متقی برہان پوری ہیں، جن کی اس قابل فخر حدیث کی کتاب کا نام کنز العمال ہے۔ اس کتاب نے پورے عالم اسلام سے خراج تحسین وصول کیا، اور آج یہ کتاب احادیث کا موسوعہ، دائرۃ المعارف اور انسائکلوپیڈیا کہلاتا ہے۔ شیخ کی دوسری تصنیف جوامع الحکم ہے، جو ایک بے مثال کتاب ہے۔ الحمدللہ آج اسی برگزیدہ علمی شہرت یافتہ شخصیت کے نام پر قائم دارالعلوم شیخ علی متقی میں اسلامک فقہ اکیڈمی کا 17واں عظیم الشان سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ اتنے مقتدر علماء، فقہا، صلحاء کے قدوم میمون سے شیخ کی روح یقیناً باغ باغ ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح مغلیہ دور کے عالم اور علم دوست بادشاہ عالمگیر کے گراں قدر خرچ سے فتاوی کی مبسوط کتاب تیار ہوئی، جس کا نام فتاوی ہندیہ عالمگیری ہے۔
یہ مائنات ذخیرہ بھی برہان پور کے شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں انجام پایا، جو آج مفتیان کرام کے لیے فتاوی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ نیز عورتوں کی نفسیات، خواتین کی افتاد تباہ، نہاد اور سرشت پر مشتمل واقعات پر رواں دواں فارسی زبان میں برہان پور ہی کے شیخ عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی، جس کا نام بہار دانش ہے، جس نے اپنے زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی، مصنف انعامات سے بھی نوازے گئے، اور آج جس بادشاہ کی بیگم خاتون ممتاز محل کی قبر پر تاج محل ایٹ آگرہ موجود ہے، جو سیاحوں اور ٹورسٹوں کے لیے ایک کشش ہے اور دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، وہ خاتون جن کی قبر پر تاج محل آگرہ بنا ہوا ہے، وہ خاتون ممتاز محل جن کا پہلا نام ارجمند بانو تھا، ان کا انتقال بھی، چونکہ مغلیہ سلطنت کے یہ سبھی بادشاہوں کا برہان پور مسکن رہا ہے، چاہے اکبر ہو، ہمایوں ہو، اور اسی طریقے پر شاہجہاں، جہانگیر وغیرہ، تو وہ خاتون کا انتقال برہان پور میں ہوا اور یہیں ان کی تدفین ہوئی، اور 6 مہینے کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا شجاع اس کی نعش کو برہان پور سے نکال کر آگرہ لے گیا، اور آگرے میں اس کی تدفین ہوئی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کے شوہر شاہجہاں نے ایک بہت بڑے خرچ کے ساتھ تاج محل تعمیر کیا، جس کے دیکھنے کے لیے ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں، اور کروڑوں کا زر و مبادلہ ہمارا ملک حاصل کرتا ہے۔ معزز سامعین، برہان پور میں ہر مذہب کے معابد موجود ہیں، شاہی جامع مسجد، جین مندر، گرودوارے، گرجا، مقبرے و ماضی کی بہت سی قدیم عمارتوں کے نشانات اور کھنڈرات آج بھی یہاں موجود ہیں، جو سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ یہاں شاہی وقت کی ایک نادر نہر خیر جاری ہے، جو 80 فٹ گہرائی سے 2 کلومیٹر کے علاقے کو پانی سپلائی کرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج الحمدللہ اس تاریخی شہر برہان پور کو اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمینار کے موقع پر مفتیان کرام، مشائخ اعظام، اسلامی قانون کے ماہرین کی گراں قدر مشہور ترین شخصیات کے قدوم میمنت لزوم سے مشرف ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس پر اہل شہر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ ہندوستان کے عظیم محدث کے شہر میں مفتیان کرام اور محدثین اعظام کا یہ اجتماع در حقیقت انہی عبقری شخصیات کی روحانی اور معنوی توجہات کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں نکہت گل، اے باد صبا تیری مہربانی۔ الحمدللہ اس وقت دارالعلوم شیخ علی متقی کے اسٹیج پر ہندوستان کا دماغ جمع ہو گیا ہے، اسلامی قانون دانوں کا زبدہ اور عطر سمٹ آیا ہے، جس کی عطر بیزی سے سارا شہر معطر ہے۔ ہم ان بے مثال باعث فخر اور برگزیدہ ہستیوں کو سلام و تہنیت و ترحیب پیش کرتے ہیں، خوش آمدید اور اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اور صمیم قلب سے تشکر اور امتنان پیش کرتے ہیں۔ ارباب فقہ و فتاوی، اسلام کا اپنے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اس عالم کا آخری مذہب ہے، قیامت تک کے تمدن کے لیے اس کے پاس مسائل کا حل موجود ہے۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر خطۂ عالم کے لیے انسانی زندگی کے لمحے لمحے کی رہنمائی اسلام کے پاس موجود ہے، اور نجات کا وہ آخری اور واحد ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور بڑے دعوے کے لیے بڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اسلام کے پاس یہ بڑی دلیل قرآن کریم کی شکل میں محفوظ ترین انداز میں موجود ہے۔
جس کو کروڑوں حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کی شرح حدیث پاک کو بھی محدثین اعظام نے کتب احادیث میں ما سند و متن محفوظ کر دیا ہے۔ پھر انہی دونوں مآخذ میں غور و خوض، اجتہاد اور استنباط کے ذریعے اسلامی قانون کی تشکیل کر کے ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اصولوں کے تحت زندگی کے ہر باب کے لیے مدلل انداز میں فروعات و جزیات فراہم کر دی ہیں، تاکہ عمل کرنے والے لوگوں کو پریشانی پیش نہ آئے، چاہے وہ عقائد کے ابواب ہوں یا عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، طہارت، معیشت، سیاست، اقتصادیات، تعزیرات، قصاص، حدود کے ابواب، یا اجیر و مستجیر کے مسائل، یا بین الاقوامی تعلقات کے قوانین، یا انسانی حقوق کے مسائل، طبی اخلاقیات ہوں یا پڑوسی کے حقوق، مارکیٹ یا بینک کا نظام ہو یا تجارت، تاجر اور صارفین کے مسائل ہوں، یا طلب و رسد کا توازن یا افراط زر کا بحران، نجی ملکیت کا مسئلہ ہو یا نظم و نسق کا، نکاح، وقف، وصیت، ودیت، ہبہ، صدقہ، وراثت کے مسائل ہوں، یا بچوں، جوانوں، بوڑھوں، معذوروں، مزدوروں، عورتوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواہوں کی خبرگیری، تہذیب اخلاق کا مسئلہ ہو یا تدبیر منزل کا یا سیاست مدن کا۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو اسلامی قانون کے ماہر فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر حل نہ کیا ہو۔ انشاءاللہ ماہرین کا یہ طبقہ قیامت تک آنے والے تمدن کے پیدا کردہ مسائل کا حل پیش کرتا رہے گا، چاہے وہ مسائل سائنسی ایجادات پیدا کریں یا نئی اقتصادیات اور ان کے فلسفے، یا نئی تحقیقات یا علاج کے جدید ذرائع، یا فلاسفہ کے نئے نظریات اور ان کے شبہات۔ ہر مسئلے کا حل اسلامی نقطہ نظر سے پیش کیا گیا ہے اور انشاءاللہ پیش کیا جاتا رہے گا، چاہے یہ حل اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر، کیونکہ خیر القرون میں دور فاروقی اور دور تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے ذریعے مسائل کا حل اجتماعی طور سے کیا جانا ثابت ہے۔ بزرگان محترم، ہمارے ملک ہندوستان میں جگہ جگہ انفرادی طور پر اداروں کے تحت دارالافتاء کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کو حل کیا جاتا رہا ہے، مگر بعض مرتبہ بعض مسائل ایسے پیش آتے ہیں جن میں انفرادی فتاوی تشفی بخش نہیں ہوتے۔ ایک فتویٰ بعض مرتبہ دوسرے فتوے کے خلاف ہوتا ہے، اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ اس مسئلے سے متعلق ہر جہت سے معلومات اور تحقیق رکھنے والے اہل علم کو جمع کر کے اجتماعی غور و فکر اور ہر جہت پر سیر حاصل بحث اور دلائل کا تجزیہ کر کے شریعت کی روح کو متاثر کیے بغیر کوئی جچا تلا فیصلہ کیا جائے جو اتفاقی ہو یا اکثریتی ہو، بلکہ اگر لوگوں کی دشواری متقاضی ہو تو سابقہ فتوے کے خلاف بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، یا قول راجح کے مقابلے میں دفع ضرر کے لیے قول مرجوح پر فتویٰ دینا پڑتا ہے، یا فتویٰ علی مذہب الغیر دینا ہوتا ہے تاکہ عوام دشواری کا شکار ہو کر اصل شریعت ہی سے دور نہ ہو جائے۔ عوام کو شرعی قانون پر عمل کو کہنا چاہیے، ان کو تقوی پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب اجتماعی غور و فکر سے ہی ممکن ہوگا، لہذا اب اسلامک فقہ اکیڈمی اور مفتیان کرام کی اجتماعی مساعی ہی اس کے لیے مناسب سمجھی گئی ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان میں ایک عبقری شخصیت حجت الاسلام فخر الاماثل حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے اسلامک فقہ اکیڈمی کی داغ بیل ڈالی اور اپنے ہم عصر مفتیان کرام و قضات نیز نوجوان اہل علم کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس کام کو انجام دیا، اور اپنی زندگی میں بیسیوں جدید مسائل جو کئی سال سے ارباب افتاء کے درمیان حل طلب تھے
کے لیے اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت متعدد سیمینار منعقد کر کے اجتماعی غور خوض کے بعد ان کا تشفی بخش حل تلاش کیا۔ الحمدللہ حضرت قاضی صاحب کے وصال کے بعد اب ان کے مخلص اور ماہر رفقاء کار نے اس سلسلے کو ترقی دی اور اس نیک کام اور امت مسلمہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسلسل سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس تاریخی شہر برہان پور میں 17واں سہ روزہ یہ فقہی سیمینار اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے، جس میں وقت کے پیش آمدہ کئی مسائل پر اجتماعی طور پر مدلل بحث کے بعد آخری فیصلے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو بھرپور قبولیت عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے اور درست نتائج سے بہرہ بر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد